بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ جو نماز مغرب کے بعد قرآن پاک کی 4 سورتیں پڑھتا ہے اللہ اس کی ہر حاجت پوری کرتا ہے۔ ناظرین، اللہ تعالیٰ کے نزدیک سب سے محبوب چیز وقت کے اندر نماز پڑھنا ہے۔ وہ کسی حال میں معاف نہیں، اور جو جان بوجھ کر نماز چھوڑے گا اس کا نام جہنم کے دروازے پر لکھ دیا جاتا ہے۔ نماز دین کے قوانین میں سے ایک قانون ہے۔ پروردگار کی رضا و خوشنودی نماز میں ہے۔ نماز انبیاء علیہم السلام کا راستہ ہے۔ نمازی محبوب ملائکہ ہے۔ نماز ہدایت، ایمان اور نور ہے۔ نماز روزی میں برکت، بدن کی راحت، شیطان کی ناپسندی اور کفار کے مقابلے میں اسلحہ ہے۔ نماز دعا کی اجابت اور اعمال کی قبولیت کا ذریعہ ہے۔ نماز نمازی اور ملک الموت کے درمیان شفیع ہے۔ نماز قبر میں انسان کی مونس، اس کا بستر اور منکر و نکیر کا جواب ہے۔ نماز قیامت کے دن نمازی کے سر کا تاج، چہرے کا نور، بدن کا لباس اور آتش جہنم کے مقابلے میں سپر ہے۔ نماز پل صراط کا پروانہ، جنت کی کنجی، حوروں کا مہر اور جنت کی قیمت ہے۔ نماز کے ذریعے بندہ بلند درجہ اور اعلیٰ مقام تک پہنچتا ہے، اس لیے کہ نماز تسبیح و تحلیل، تمجید و تقدیس اور قول و دعا ہے۔ ہر عبادت کا ایک ستون اور پایہ ہوتا ہے جس پر پوری عمارت کا دار و مدار ہوتا ہے۔ اگر کبھی اس ستون پر کوئی آفت آ جائے تو پوری عمارت زمین بوس ہو جاتی ہے۔ اسی طرح سے نماز ایک دیندار انسان کے دین و عقائد کے لیے ایک ستون کی مانند ہے۔ علی ابن ابی طالب تمام مسلمانوں اور مومنوں کو وصیت کرتے ہوئے فرماتے ہیں، ترجمہ: میں تم سب کو نماز کی اور اس کی پابندی کی وصیت کرتا ہوں، اس لیے کہ نماز بہترین عمل اور تمہارے دین کا ستون ہے۔ نماز انسان کو بلند ترین درجہ تک پہنچانے کا ذریعہ ہے، جس کو معراج کہتے ہیں۔ بزرگوں کا قول ہے، الصلاۃ معراج المؤمن، ترجمہ: نماز مومن کی معراج ہے۔ نماز عقیدہ کی تجلی، ایمان کا مظہر اور انسان کے خدا سے رابطے کی نشانی ہے۔ نماز کو زیادہ اہمیت دینا ایمان اور عقیدہ سے برخورداری کی علامت ہے، اور نماز کو اہمیت نہ دینا منافقین کی ایک صفت ہے۔ خداوند عالم نے قرآن میں اس کو منافقین کی ایک نشانی قرار دیتے ہوئے فرمایا ہے، ترجمہ: منافقین خدا کو فریب دینا چاہتے ہیں جبکہ خدا خود ان کے فریب کو ان کی طرف پلٹا دیتا ہے۔ اور منافقین جب نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہیں تو سستی اور کاہلی کی حالت میں نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہیں اور لوگوں کو دکھاتے ہیں اور بہت کم اللہ کو یاد کرتے ہیں۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، الصلاۃ میزان، ترجمہ: نماز ترازو ہے۔ جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں، ترجمہ: سب سے پہلے انسان سے آخرت میں نماز کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ اگر نماز قبول کر لی گئی تو تمام اعمال قبول کر لیے جائیں گے، اور اگر رد کر دی گئی تو دوسرے سارے اعمال رد کر دیے جائیں گے۔ چونکہ نماز دین کی بنیاد اور اس کا ستون ہے، عمل کی منزل میں بھی ایسا ہی ہے کہ جو شخص نماز کو اہمیت دیتا ہے وہ دوسرے اسلامی دستورات کو بھی اہمیت دے گا، اور جو نماز سے بے توجہی اور لاپرواہی کرے گا وہ دوسرے اسلامی قوانین سے بھی لاپرواہی برتے گا۔ گویا نماز اور اسلام کے دوسرے احکام کے درمیان لازمہ اور ایک طرح کا رابطہ پایا جاتا ہے۔ اس لیے حضرت علی علیہ السلام نے محمد بن ابی بکر کو خطاب کرتے ہوئے فرمایا، ترجمہ: اے محمد بن ابی بکر، جان لو کہ ہر عمل تمہاری نماز کا تابع اور پیرو ہے، اور جان لو جس نے نماز کو ضائع کیا اور اس سے لاپرواہی برتی وہ دوسرے اعمال کو زیادہ ضائع کرنے والا اور اس سے لاپرواہی برتنے والا ہے۔
قیامت اصول دین میں سے ایک ہے، اور یہ وہ دن ہے کہ جب تمام انسانوں کو حساب و کتاب کے لیے میدان محشر میں حاضر کیا جائے گا۔ روایات کی روشنی میں اس دن سب سے پہلا عمل جس کے بارے میں انسان سے سوال کیا جائے گا نماز ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ترجمہ: روز قیامت بندوں کے اعمال میں سب سے پہلے جس چیز کو دیکھا جائے گا وہ نماز ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، ترجمہ: جب انسان حالت نماز میں ہوتا ہے تو اس کا جسم، کپڑے اور اس کے ارد گرد موجود ساری اشیاء خدا کی تسبیح و تحلیل کرتی ہیں۔ نماز کے بہت سے فائدے اور اثرات ہیں جو نمازی کی دنیاوی اور اخروی زندگی میں نمایاں ہوتے ہیں۔ ان میں سے بعض کی طرف اشارہ کیا جا رہا ہے۔ انسان ہمیشہ ایک ایسی قوی اور طاقتور چیز کی تلاش میں رہتا ہے جو اس کو قبیح اور برے کاموں سے روک سکے، تاکہ ایسی زندگی گزار سکے جو گناہوں کی زنجیر سے آزاد ہو۔ قرآن کی نگاہ میں وہ قوی اور طاقتور چیز نماز ہے۔ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، بے شک نماز گناہوں اور برائیوں سے روکتی ہے۔ اس آیت کی روشنی میں نماز وہ طاقتور اور قوی شے ہے جو انسان کے تعادل و توازن کو حفظ کرتی ہے اور اس کو برائیوں اور گناہوں سے روکتی ہے۔ چونکہ انسان جائز الخطا ہے اور کبھی کبھی چاہتے ہوئے یا نہ چاہتے ہوئے گناہ کا مرتکب ہو جاتا ہے، اور ہر گناہ انسان کے دل پر ایک تاریک اثر چھوڑ جاتا ہے جو نیک کام کے انجام دینے کی رغبت اور شوق کو کم اور گناہ کرنے کی طرف رغبت اور میل کو زیادہ کر دیتا ہے۔ ایسی حالت میں عبادت ہی ہے جو گناہوں کے ذریعے پیدا ہونے والی تیرگی اور تاریکی کو زائل کر کے دل کو جلا اور روشنی دیتی ہے۔ انہی عبادتوں میں سے ایک نماز ہے۔ خداوند عالم نے فرمایا ہے، ان الحسنات یذہبن السیئات، نماز قائم کرو، بے شک نیکیاں گناہوں کو نیست و نابود کر دیتی ہیں۔ بے شک نماز گزشتہ گناہوں سے ایک عملی توبہ ہے، اور پروردگار اس آیت میں گناہگاروں کو یہ امید دلا رہا ہے کہ نیک اعمال اور نماز کے ذریعے تمہارے گناہ محو نابود ہو سکتے ہیں۔ شیطان جو انسان کا درینہ دشمن ہے اور جس نے بنی آدم کو ہر ممکنہ راستے سے بہکانے اور گمراہ کرنے کی قسم کھا رکھی ہے، مختلف راستوں، ہیلوں اور بہانوں سے انسان کو صراط مستقیم سے منحرف کرنے کی کوشش کرتا ہے، مگر کچھ چیزیں ایسی ہیں جو اس کی تمام چال بازیوں پر پانی پھیر دیتی ہیں۔ انہی میں سے ایک نماز ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، ترجمہ: جب تک اولاد آدم نمازوں کو پابندی اور توجہ کے ساتھ انجام دیتی رہتی ہے، اس وقت تک شیطان اس سے خوف زدہ رہتا ہے، لیکن جیسے ان کو ترک کرتی ہے شیطان اس پر غالب ہو جاتا ہے اور اس کو گناہوں کے گڑھے میں دھکیل دیتا ہے۔ نمازی کو خدا، انبیاء علیہم السلام اور ائمہ اطہار علیہم السلام کے نزدیک ایک خاص درجہ و مقام حاصل ہے، جس کی وجہ سے خداوند عالم دوسرے لوگوں پر برکتیں نازل کرتا ہے اور ان سے بلاؤں اور عذاب کو دور کرتا ہے، جیسا کہ حدیث قدسی میں خداوند عالم فرماتا ہے، ترجمہ: اے گناہگارو، اگر بوڑھے نمازی، خاشع جوان، شیر خوار بچے اور چرنے والے چوپائے نہ ہوتے تو میں تمہارے گناہوں کی وجہ سے تم پر سخت عذاب نازل کرتا۔ نماز اسلام کے 5 ستونوں میں سے ایک اہم ستون ہے۔ نماز بدنی عبادتوں میں سب سے افضل عبادت ہے۔ مسلم اور کافر کے درمیان فرق پیدا کرنے والی چیز نماز ہے۔ اسلام کا شعار نماز ہے۔ یہ شیطان کے چہرے کو سیاہ کرتی ہے، مومن کے لیے باعث فخر ہے۔ نماز کے وقت اللہ تعالیٰ نمازی ہی کی طرف متوجہ ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ انسان کو سجدہ کرتے وقت ہی سب سے زیادہ پسند کرتا ہے۔ جب انسان نماز کے لیے تیار ہوتا ہے تو جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں
اور نماز کی جانب جتنے قدم بڑھاتا ہے اس کے اتنے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں اور اتنا ہی ثواب اس کے حق میں لکھ دیا جاتا ہے۔ جنگ میں ہو کوئی، چاہے دشمن کی تلوار کے سائے میں یا پھر دشمن کے ڈر سے اپنی جان بچا کر بھاگ رہا ہو، اس وقت بھی نماز کو قضا کی صورت میں ادا کرنا لازم اور فرض ہے۔ یہ اسلام کا فرمان ہے اور نماز بے شک دارین کی سعادتوں کا ضامن ہے۔ اللہ عز و جل قرآن مقدس میں ارشاد فرماتا ہے، ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون۔ ترجمہ کہ یہ کتاب پرہیزگاروں کو ہدایت ہے جو غیب پر ایمان لائے اور نماز قائم رکھتے اور ہم نے جو دیا اس میں سے ہماری راہ میں خرچ کرتے ہیں، اور فرماتا ہے وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّکَاةَ وَارْکَعُوا مَعَ الرَّاکعِینَ۔ ترجمہ نماز قائم کرو اور زکوٰۃ ادا کرو اور رکوع کرنے والوں کے ساتھ نماز پڑھو، یعنی مسلمانوں کے ساتھ، کہ رکوع ہماری شریعت میں ہے، یا تو پھر باجماعت سے نماز ادا کرو۔ نماز کی اہمیت کا اس سے بھی پتہ چلتا ہے کہ اللہ رب العالمین نے سب احکام اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو زمین پر بھیجے۔ جب نماز فرض کرنی منظور ہوئی تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنے عرش عظیم پر بلا کر اسے فرض کیا اور شب اسراء یعنی معراج کی رات میں یہ تحفہ دیا۔ اللہ تبارک و تعالی نے پورے قرآن میں مختلف مقامات پر مختلف طریقوں سے 186 مرتبہ اپنے بندوں کو نماز قائم کرنے کا حکم دیا ہے، کیونکہ نماز تمام برائیوں سے روکتی ہے، جیسا کہ قرآن مقدس میں ذکر ہے۔ ترجمہ کہ بے شک نماز تمام برائیوں اور برے کاموں سے روکتی ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو نماز پر پابندی کرنے کی تلقین اس لیے کر رہا ہے تاکہ اس کے بندے ضلالت و گمراہی کے دلدل میں نہ پھنسیں اور حق کی راہ پر گامزن رہیں، تمام تر اختلافات اور مصیبت سے بچے رہیں۔ اگر آپ قرآن مقدس کی تلاوت کریں گے تو بے شمار آیات آپ کو ایسی ملیں گی جو نماز کی فرضیت پر دلالت کرتی ہیں، اور آپ جان لو گے کہ بے شک نماز ہر حال میں فرض ہے اور اس سے بچنے کا کوئی چارہ کار نہیں۔ یقیناً نماز ہر حال میں فرض ہے، کیونکہ نماز ہی ایک ایسی عبادت ہے جو دنیا میں تو ساتھ دیتی ہی ہے، مر جانے کے بعد قبر میں بھی ساتھ دیتی ہے، اور کل بروز قیامت آپ کی نماز آپ کے ساتھ ہوگی اور آپ کی شفاعت کرے گی اور کہے گی یا اللہ تیرا بندہ ہے جو دنیا میں نماز صحیح وقت پر صحیح طریقے سے ادا کیا کرتا تھا اور میری بہت قدر کیا کرتا تھا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، اللہ رب العزت کے نزدیک سب سے زیادہ جو عمل محبوب ہے وہ نماز ہے۔ ایک جگہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے دریافت کیا گیا، اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ کون سا عمل پسندیدہ ہے؟ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تمام تر عبادتوں میں سے سب سے افضل عمل اللہ کے نزدیک نماز ہے۔ آپ غور کریں کہ اللہ رب العزت نے نماز کو کیوں کر اتنی اہمیت کا حامل بنایا ہے اور کیوں سعادت کی ساری کنجیاں اسی نماز میں پوشیدہ ہیں۔ حبیب کائنات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ بندے کے کفر اور ایمان کے درمیان جو چیز حائل ہے وہ نماز ہے، اگر کسی نے اسے چھوڑا تو دین سے خارج ہو گیا۔ اور ایک مرتبہ آپ نے فرمایا کہ جس نے نماز کا اعتبار نہیں کیا تو نماز اس کے لیے نور، روشنی اور نجات نہیں بنے گی، بلکہ وہ قیامت کے دن قارون، فرعون، حامان اور ابی بن خلف کے ساتھ ہوگا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو ہماری طرح نماز پڑھے، ہمارے قبلے کو مانے اور ہمارے ذبیح کو کھائے، وہ ہماری ہی طرح ہے اور ہمارے حقوق اس کے لیے بھی ہیں۔ معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، ہر چیز کی بنیاد اسلام ہے، اسلام کی بنیاد نماز ہے۔ یہاں بہت سی احادیث اور قرآنی آیات کو پیش کیا ہے تاکہ آپ تمام حضرات نماز کی اہمیت اور افادیت کو جان سکیں اور صحیح معنوں میں نماز کو ادا کر سکیں، کیونکہ نماز ہی سے آپ کی دنیا سنورے گی
قبر کی اندھیری رات میں نماز ہی کام آئے گی، اور روز محشر نماز ہی آپ کی شفاعت کرے گی اور آپ کے حق میں گواہی دے گی کہ اے اللہ اس شخص کو معاف کر دے، یہ مجھے پابندی کے ساتھ پڑھا کرتا تھا، مگر مجھے بہت افسوس ہو رہا ہے کہ آج ہم اس دور جدید میں نماز کو بھلا بیٹھے ہیں، نماز پڑھنے میں کوتاہی برت رہے ہیں اور چھوڑنے کے عادی اس طرح بن چکے ہیں گویا نماز فرض ہی نہیں۔ معاذ اللہ، اللہ ہمیں ہدایت دے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی دنیاوی اور اخروی زندگی کامیابی کے ساتھ ہمکنار ہو اور آپ یہاں بھی سعادت مندوں کی فہرست میں شمار ہوں اور وہاں بھی سعادت مندوں کی فہرست میں آپ کا شمار ہو، تو آپ نماز کو اپنی زندگی کا جزو لا ینفقو بنا لو۔ یقیناً نماز ہر مشکل میں آپ کے ساتھ کھڑی رہے گی اور کامیابی قدموں کے نیچے ہوگی۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں نماز کے ساتھ مساجد کی بھی تعظیم کرنے کی توفیق عطا فرمائے، نماز کو پابندی کے ساتھ اس کے مقررہ وقت پر ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور دارین کی سعادتوں سے ہمیں مالا مال کرے، آمین۔ ناظرین، مغرب کی نماز کی بہت زیادہ اہمیت اور فضیلت ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی مبارک زندگی کی جو آخری نماز ادا فرمائی وہ نماز مغرب تھی۔ اس کے بعد کوئی نماز ادا نہ فرمائی، یعنی ظاہری زندگی میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وصال سے قبل جو نماز باجماعت ادا فرمائی وہ نماز مغرب ہے۔ تو جو بندہ مغرب کی نماز کے بعد یہ 4 سورتیں پڑھ کر اللہ رب العزت سے دعا مانگتا ہے تو اللہ اس بندے کی ہر دعا قبول فرماتا ہے، ہر حاجت پوری فرماتا ہے، یعنی وہ بندہ ہر پریشانی اور مشکل سے نجات حاصل کرتا ہے۔ کیونکہ ان 4 سورتوں کی بہت زیادہ فضیلت ہے تو وہ 4 سورتوں میں پہلی سورت کافرون ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل یا ایہا الکافرون لا اعبد ما تعبدون ولا انتم عابدون ما اعبد ولا انا عابد ما عبدتم ولا انتم عابدون ما اعبد لکم دینکم ولی دین۔ ترجمہ: اے میرے نبی آپ کہہ دیجئے اے کافرو، میں ان بتوں کی عبادت نہیں کرتا جن کی تم عبادت کرتے ہو، اور نہ تم اس اللہ کی عبادت کرتے ہو جس کی میں عبادت کرتا ہوں، اور نہ میں ان کی عبادت کرنے والا ہوں جن کی تم عبادت کرتے ہو، اور نہ تم اس اللہ کی عبادت کرنے والے ہو جس کی میں عبادت کرتا ہوں۔ تمہارے لیے تمہارا دین اور میرے لیے میرا دین۔ سورۃ الکافرون کے فضائل میں کئی احادیث وارد ہوئی ہیں، چند ایک کا تذکرہ کیا جا رہا ہے۔ فرود بن نفل الاشجعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں کہ ایک شخص نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہا آپ مجھے کچھ وصیت کیجئے، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا سونے سے قبل قل یا ایہا الکافرون پڑھ لیا کرو، بے شک یہ صورت شرک سے برات کا اعلان ہے۔ امام المفسرین عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ شیطان ابلیس اس صورت کے پڑھنے سے اس قدر غصہ ہوتا ہے جتنا کسی اور صورت سے نہیں، کیونکہ یہ صورت شرک سے برات کا اعلان کرتی ہے۔ سیدنا جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سورۃ الکافرون اور سورۃ اخلاص کو طواف کی دونوں رکعتوں میں تلاوت فرمایا۔ دوسری سورۃ اخلاص ہے۔ ان کل شریف کی برکات یہ ہے کہ کل کا 2 حرفی لفظ قرآن میں تقریباً 331 مرتبہ آیا ہے۔ ویسے تو سارا قرآن ہی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زبان مبارک سے ادا ہوا ہے، مگر کل کا لفظ بتلاتا ہے کہ پیغام قدر خصوصی ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کل کہہ کر اپنے پیارے خلیل اور حبیب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے فرما رہے ہیں یہ میرا پیغام دنیا کے لوگوں کو سنا دو۔ سورۃ اخلاص قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ اس کے بعد تیسری اور چوتھی سورت فلق اور سورۃ الناس ہیں۔ قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق اذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد اذا حسد۔
قل اعوذ برب الناس ملک الناس الہ الناس من شر الوسواس الخناس الذی یوسوس فی صدور الناس من الجنۃ والناس۔ ایک حدیث میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، آج کی رات مجھ پر کچھ ایسی آیات نازل ہوئی ہیں جن کی مثل میں نے کبھی نہیں دیکھی۔ یہ فرما کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ دونوں صورتیں پڑھیں۔ ابو حابس جہنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے ابو حابس، کیا میں تمہیں سب سے بہترین تعویذ نہ بتاؤں جس کے ذریعے سے پناہ طلب کرنے والے پناہ مانگتے ہیں؟ انہوں نے عرض کیا، ہاں ضرور بتلائیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دونوں صورتوں کا ذکر کر کے فرمایا کہ دونوں معوذتین ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انسانوں اور جنوں کی نظر سے پناہ مانگا کرتے تھے۔ جبکہ دونوں صورتیں نازل ہوئیں تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے پڑھنے کو معمول بنا لیا اور باقی دوسری چیزیں چھوڑ دیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کوئی تکلیف ہوتی تو معوذتین پڑھ کر اپنے جسم پر پھونک لیتے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تکلیف زیادہ ہو گئی تو میں یہ صورتیں پڑھ کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہاتھوں کو برکت کی امید سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جسم پر پھیرتی۔ جب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جادو کیا گیا تو جبرائیل علیہ السلام یہی دو صورتیں لے کر حاضر ہوئے اور فرمایا، ایک یہودی نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جادو کیا ہے اور یہ جادو فلاں کنویں میں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیج کر اسے منگوایا۔ یہ ایک کنگھی کے دندانوں اور بالوں کے ساتھ ایک تانت کے اندر 11 گریں پڑی ہوئی تھیں اور موم کا ایک پتلا تھا جس میں سوئیاں چبوئی ہوئی تھیں۔ جبرائیل علیہ السلام کے حکم کے مطابق آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان دونوں صورتوں میں سے ایک ایک آیت پڑھتے جاتے اور گرہ کھلتی جاتی اور سوئی نکلتی جاتی۔ خاتمے تک پہنچتے پہنچتے ساری گرہیں بھی کھل گئیں اور سوئیاں بھی نکل گئیں اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس طرح صحیح ہو گئے جیسے کوئی شخص جکڑ بندی سے آزاد ہو جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ معمول بھی تھا کہ رات کو سوتے وقت سورۃ اخلاص اور معوذتین پڑھ کر اپنی ہتھیلیوں پر پھونکتے اور پھر انہیں پورے جسم پر ملتے۔ پہلے سر، چہرے اور جسم کے اگلے حصے پر ہاتھ پھیرتے، اس کے بعد جہاں تک آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہاتھ پہنچتے 3 مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایسا کرتے۔ امام مسلم نے اپنی صحیح میں سیدنا عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، کیا تم کو وہ آیتیں معلوم نہیں جو آج کی رات نازل ہوئیں اور جن کی مثال اس سے پہلے نہیں دیکھی گئیں؟ وہ آیتیں یہ ہیں، قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس۔ ایک دوسری حدیث کے الفاظ یہ ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عقبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مذکور سے مخاطب ہو کر فرمایا، کیا میں تمہیں وہ کلمات بتاؤں جو ان تمام کلمات سے بہتر ہیں جن کے ذریعے سے کبھی کسی پناہ مانگنے والے نے پناہ مانگی ہے؟ عقبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، میں نے عرض کیا، ہاں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ضرور فرما دیجئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا۔ ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے سیدنا عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک روایت درج کی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو ہر ایک نماز کے بعد معوذتین، سورۃ الفلق اور سورۃ الناس پڑھنے کا حکم دیا۔ عبداللہ بن حبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ہم ایک اندھیری رات میں جبکہ بارش ہو رہی تھی اس لیے اپنے گھروں سے نکلے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیچھے نماز ادا کریں۔ ہم آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حضور میں پہنچے تو ارشاد ہوا، کہو کیا کام ہے؟ میں چپ رہا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پھر فرمایا، کہو۔ میں پھر بھی چپ رہا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یوں ارشاد فرمایا، صبح و شام قل هو اللہ احد اور معوذتین پڑھا کرو، تم ہر ایک قسم کے شر سے محفوظ رہو گے۔ نیز امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے بروایت سیدنا ابو ہریرہ و ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت کی ہے
کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جنوں کے شر سے اور آدمیوں کی نظر بد سے پناہ مانگا کرتے تھے، لیکن جب موعظتین نازل ہوئیں تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہی کا پڑھنا اپنا معمول بنا لیا اور دوسری تمام دعاؤں کو چھوڑ دیا۔ محترم ناظرین، آپ نے نماز مغرب ادا کرنے کے بعد جائے نماز پر بیٹھے بیٹھے یہ وظیفہ پڑھنا ہے۔ اگر جائے نماز پر نہیں بیٹھ سکتے تو چلتے پھرتے بھی آپ یہ وظیفہ پڑھ سکتے ہیں۔ آپ نے سب سے پہلے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر درود پاک کا نذرانہ پیش کرنا ہے۔ درود پاک آپ کوئی سا بھی پڑھ سکتے ہیں۔ درود ابراہیمی میرے ساتھ بھی ایک مرتبہ پڑھ لیں تاکہ ثواب ہو۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ درود پاک پڑھنے کے بعد آپ نے 11 مرتبہ چاروں کل شریف پڑھنے ہیں، یعنی سورت کافرون، سورت اخلاص، سورت الفلق، سورت الناس پڑھ کر آخر میں دوبارہ آپ نے درود ابراہیمی پڑھنا ہے۔ ناظرین، آپ سب بھی ان 4 سورتوں یعنی چاروں کل شریف کو پڑھنے کا معمول بنا لیں۔ آپ پر آنے والی ہر پریشانی اور مصیبت ختم ہو جائے گی۔ آپ ہمیشہ اللہ کی پناہ میں رہیں گے۔ چاروں سورتوں کو مغرب کی نماز کے بعد ضرور پڑھا کریں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو ہر مشکل اور مصیبت سے اپنی پناہ میں رکھے گا۔ آپ کا ہر مقصد اور حاجت پوری ہوگی۔ آپ کی زندگی اور آخرت انشاءاللہ دونوں سنور جائیں گی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اے میرے پروردگار، ہم سب گناہ گاروں کو اپنی حفظ و امان میں رکھ کر بہتر عمل کرنے کی توفیق دے۔ آمین ثم آمین۔ ناظرین، گزارش ہے کہ اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے کوئی ایک نام لکھ کر کمنٹس میں ضرور شیئر کریں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ آمین۔ جزاک اللہ۔